شعیل کی واپسی۔ آدم 10 سال بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ اس نے یورپ میں ایک مسلمان خاندان کی بیٹی نرگس سے شادی کر لی تھی۔ جب وہ گیا تھا تو اس کی عمر 17 سال تھی۔ اب وہ پورے 27 سال کا ہو کر لوٹا تھا۔ نرگس یورپ جیسے ایڈوانس ملک وابستہ ہونے کے باوجود ایک کٹر قسم کی مسلمان خاتون تھی۔ وہ یورپ میں رہتے ہوئے بھی نماز روزے کی پابند تھی اور ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اسے آدم پسند آیا تھا۔ آدم نے بتایا تھا کہ اس کے والدین نے اسے بڑی مشکل سے یورپ بھیجا تھا، لیکن 4 سال قبل اس کے والدین ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس بات کا علم اسے ان کی وفات کے 15 روز بعد ہوا۔ کسی رشتہ دار کو میرا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ پھر خالہ نے، جسے بڑی مشکل سے میرا فون نمبر ملا تھا، مجھے اطلاع دی اور میں بہت رویا تھا کیونکہ انہیں دفنائے 15 روز ہو چکے تھے۔ میرا جانا فضول تھا اور ویسے بھی میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوا تھا۔ نرگس بولی، بھاگ کر کیوں آئے تھے؟ کیا تم نے کوئی جرم کیا تھا؟ آدم نے جواب دیا، جرم نہیں کیا تھا، بلکہ مجھ پر کوئی سایہ تھا، کسی ہوائی شے کا۔ یوں سمجھو کہ میں آسیب زدہ ہو گیا تھا اور کسی بزرگ نے میرے والدین سے کہا تھا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیں۔ اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ میں ہر ماہ اپنے والدین کو رقم بھیجا کرتا اور ہر روز ان سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ جب 15 دن تک ان سے رابطہ نہ ہو سکا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی، اور تبھی خالہ جان کا فون آیا تھا۔ انہوں نے یہ دکھ بھری خبر دی تھی کہ میرا اب دنیا میں کوئی نہیں رہا، اور پھر نرگس نے اپنے وطن جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آدم نہیں مانا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے والدین ہی اس دنیا میں نہیں رہے، بس ایک خالہ جان کا وجود ہے، ان سے بھی رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے بھی میرا اب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ نرگس بولی، لیکن میں جانا چاہتی ہوں آدم۔ مجھے یہ دیس پسند نہیں، یہاں کا ماحول، کلچر، رہن سہن قطعی پسند نہیں۔ میں نے یہاں رہ کر اپنے مذہب کا بہت زیادہ مطالعہ کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ مسلمان اپنے دین سے کس قدر دور ہو گئے، اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ہمارا مذہب دنیا کا عظیم ترین مذہب ہے۔ اور پھر آدم کو اس کی بیوی نے مجبور کر دیا کہ وہ یورپ چھوڑ دے۔ نرگس نے اپنے والدین سے اجازت لی اور انہوں نے کہا تھا، بیٹی اب تم شادی شدہ ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے، جیسے گزارنا چاہو گزارو۔ اور آدم تیار ہو گیا۔ اس کا اندر سے دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ آسیب زدہ تھا۔ اس نے بڑی اذیت برداشت کی تھی اور بھاگ کر یورپ آیا تھا، اور یہاں آ کر تندرست ہو گیا تھا۔ جب آدم نے اپنی آنے کی اطلاع اپنی خالہ کو دی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور یہ اطلاع اس نے جہاز میں سوار ہونے سے قبل دی تھی۔ تب خالہ نے کہا تھا، بیٹے جہاز آنے کا وقت بتا دو، میں اپنے بیٹے کے ہاتھ تمہیں گھر کی چابی بھجوا دوں گی، کیونکہ خود شوگر کی وجہ سے ہسپتال میں ہوں۔ اور آدم نے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنی خالہ کو فون کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر ٹیکسی لے کر پہنچا تو ایک نوجوان لڑکا اس کا منتظر تھا۔ وہ آدم سے ملا اور بولا، میں آپ کی خالہ نورین کا بیٹا ہوں، ابھی پہنچا ہوں، گھر کے اندر نہیں گیا، آپ کو ٹیکسی دیکھ کر رک گیا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چابی دے کر واپس لوٹ گیا۔ نرگس بولی، گھر تو بہت گندا ہوگا کیونکہ شاید جی کافی عرصے سے بند ہی رہا ہے۔ آدم بولا، ظاہری سی بات ہے، کسی کو بلا کر صاف کروا لیں گے۔ نرگس مسکرائی اور بولی، میں خود ہی صاف کر لوں گی، میرا اپنا گھر ہے۔ آدم خدا کا نام لے کر تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا، اور گھر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ صاف ستھرا جیسے ابھی کچھ دیر قبل کسی نے اسے صاف کیا ہو۔ آدم بولا، کمال ہے، یا شاید خالہ آتی جاتی رہتی ہیں، انہوں نے صاف کیا ہو۔ نرگس بولی، لیکن وہ تو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ آدم کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاید ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ آئی ہوں۔ وہ چاروں طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تمام کمرے کھلے ہوئے تھے۔ وہ جب صحن سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس قدر صاف ستھرا بیڈ روم،
بیڈ پر جیسے نئی چادر بچھا دی گئی ہو، کھڑکیوں اور دروازے پر پردے بہترین لگے ہوئے تھے، وہاں کی ہر شے جیسے منہ بول رہی تھی کہ انہیں صاف کیا گیا ہے۔ آدم حیران ہوتے ہوئے بولا، کمال ہے، خالہ کو میں نے اپنے آنے کی اطلاع ایئرپورٹ پر دی تھی اور یہ گھر یوں لگتا ہے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی صاف ستھرا کیا گیا ہو۔ یہ چادریں تک نئی ہیں، پردے بھی نئے ہیں، آؤ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ آدم نرگس کو لیے دوسرے کمرے میں آ گیا اور وہ بھی صاف ستھرا تھا، بالکل اس کے اپنے بیڈ روم کی طرح، اور پھر دوسرا بیڈ روم بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ آدم اور نرگس دونوں حیرت زدہ تھے۔ چلو صحن سے سامان اٹھا کر اندر رکھیں، ہسپتال چل کر تمہاری خالہ کا پتہ کرتے ہیں، شاید وہ بہت زیادہ بیمار ہیں ورنہ خود یہاں ہوتی۔ آدم نے سر ہلا دیا اور اپنے 3 اٹیچی اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں رکھے۔ دونوں نے سفر کی تکان اتارنے کے لیے 2 گھنٹے آرام کیا، پھر ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو کر آدم نے خالہ کو فون کیا۔ آپ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ خالہ نے جواب دیا، جناح ہسپتال میں۔ بیٹا شوگر بہت بڑھ گئی تھی، کل تک واپس آ جاؤں گی۔ میں آ رہا ہوں خالہ، دنیا میں آپ کے سوا میرا کون ہے، میں آ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر آدم نے موبائل بند کر دیا اور دونوں میاں بیوی ٹیکسی پکڑ کر جناح ہسپتال جا پہنچے۔ پھر جیسے خالہ نے بتایا تھا اسی وارڈ تک جا پہنچے۔ نورین کا بیٹا جو آدم کو چابی دینے آیا تھا آگے بڑھ کر اس نے آدم کو سلام کیا اور آدم خالہ کے بیڈ تک جا پہنچا۔ وہ خالہ نورین کے سینے سے جا لگا تھا۔ خالہ نورین اس کی والدہ سے 5 سال چھوٹی تھیں، لیکن شوگر جیسی بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ خالہ نورین نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور بولیں، بیٹے مجھے تمہارے آنے کا علم ہوتا تو کم از کم گھر کو صاف ستھرا کروا دیتی، مدتوں سے بند پڑا ہے، میری بہو تو پریشان ہو گئی ہوگی۔ خالہ نورین کی بات سن کر آدم کو بہت تیز ذہنی جھٹکا لگا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ نرگس سے بولا، گھر کس نے صاف کیا ہوگا؟ نرگس نے خیال ظاہر کیا، شاید یہاں کوئی رہتا ہے اور چوری چھپے رہتا ہے۔ آدم بولا، لیکن چابی تو خالہ کے پاس تھی۔ نرگس بولی، چابی بنوا لی ہوگی اس نے، جب وہ گھر آئے گا تو علم ہو جائے گا۔ لیکن آدم مطمئن نہیں ہوا۔ 17 سال کا آصیب اسے یاد آ گیا، اسے وہم پڑ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے مضطرب دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم پریشان لگتے ہو؟ آدم کہنے لگا، پریشان ہونے کی بات ہے، جو بھی گھر میں رہتا ہے یا جس نے بھی یہ چابی بنوا رکھی ہے وہ صرف ایک کمرے کو استعمال کرتا، نہ کہ تینوں کمروں کو استعمال کرتا۔ نرگس بولی، ہو سکتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہو اور وہ کہیں گئے ہوں۔ نرگس کی دلیل سے آدم مطمئن نہیں ہوا، وہ اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچے تو نرگس بولی، تمہارے والدین نے خدا انہیں جنت الفردوس نصیب کرے، گھر بہت خوبصورت بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے، یہ کافی ہے۔ آدم مسکرا پڑا۔ وہ بازار چلا گیا تھا، اس کا اپنا وطن تھا، اپنا ماحول تھا، اپنے جانے پہچانے لوگ تھے۔ اس نے ایک دکان سے گوشت خریدا، ضرورت کی ہر شے خریدی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس لوٹ آیا۔ دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا۔ شام اتر رہی تھی، کمرے اور صحن کی لائٹ بالکل درست کام کر رہی تھی، انہیں جلا دیا گیا۔ پھر نرگس نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی تاکہ کھانے سے پہلے غسل وغیرہ کر لے۔ جیسے ہی آدم تنہا ہوا، ایک آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔